السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک انتہائی تکلیف دہ خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہماری ریاست تلنگانہ کے ایک شہر کاماریڈی سے ایک ایسے وقت میں جبکہ پوری دنیا 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین انٹرنیشنل وومنس ڈے منا رہی تھی، ٹھیک اسی وقت میں اسی جنڈر سے تعلق رکھنے والی 3 معصوم بچیاں، جن میں سے ایک کی عمر 5 سال، دوسری کی 7 سال اور تیسری بچی کی عمر 8 سال بتائی جاتی ہے، انہی کے والد جو کہ آٹو ڈرائیور بتائے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے تینوں بچیوں کو کسی تالاب میں ڈبو کر مار دیا۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ بچیاں اپنے باپ پر بھروسہ کرتی ہیں۔ جس وقت وہ گھر سے اپنے والد کے ساتھ گئی ہوں گی، ان کے دل میں کیا گزرا ہوگا کہ ان کے والد کہیں گھمانے لے جا رہے ہوں، لیکن اس والد نے ان تینوں بچیوں کو کسی تالاب میں ڈبو کر مار دیا، اور پھر اس کی وجہ یہ بتائی کہ وہ اپنے بچیوں کی پرورش کرنے سے قاصر تھا، نہیں کر پا رہا تھا، 5 لاکھ کا قرض اس کے اوپر تھا، اس لیے اس نے اپنے بچیوں کو مار دیا۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل پارے 15 آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اپنی اولاد کو معاش کے ڈر سے، اکنامیکلی پرابلم کی وجہ سے قتل مت کرو، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی رزق دے گا، اور قتل کرنا انتہائی سنگین جرم ہے۔ ہمیں یہ واقعہ جہاں ایک والد کے بے بسی کو ظاہر کرتا ہے، وہیں ہمارے سماج کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے ایک ماہ رمضان المبارک میں، جبکہ خود ایک تلنگانہ میں ایک سروے کے مطابق صرف ریاست حیدرآباد میں 400 کروڑ روپے کے آس پاس زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اور پوری ریاست تلنگانہ میں تقریباً 1000 کروڑ کے آس پاس زکوٰۃ نکلتی ہے، اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی اپنی زکوٰۃ ایمانداری سے نہیں نکالتے۔ اگر سارے مسلمان اسلام کے اس اہم فریضہ زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں ادا کرتے ہوئے اپنے اطراف کے ماحول کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے قریبی لوگوں کا اگر جائزہ لیں اور صحیح وقت میں ان کی مدد کریں، تو بہت سے لوگوں کو اس طرح کے حالات سے بچایا جا سکتا ہے۔ جہاں اس باپ کا قاتل ہے اپنے بچیوں کا وہ باپ، وہیں ہمارا سماج بھی اس معصوم بچیوں کا قاتل ہے۔ کیوں اس شخص کے اطراف کے لوگ، اس کے اپنے خاندان کے لوگ، وہاں کے اپنے لوگ کیوں پہچان نہیں پائے کہ ایک بندہ ہمارے درمیان میں رہ کر کس قدر ڈپریشن کا اور کس قدر حالات کا شکار ہو رہا ہے؟ اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اطراف میں بہت سے لوگ دیکھنے کے اعتبار سے نارمل نظر آتے ہیں، لیکن وہ اپنے اندر کئی جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسلام نے باضابطہ یہ کہا ہے زکوٰۃ دینے کے متعلق میں کہ کسی کی پھٹیچر حالت کو دیکھ کر یا قسم پرسی کی حالت کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ وہی زکوٰۃ کا مستحق ہے، بلکہ بہت سے ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے خوددار لوگ ہوتے ہیں اور سیلف ریسپیکٹ اور عزت نفس کے والے ہوتے ہیں، جنہوں مجبور ہونے کے باوجود، ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی اپنی مجبوری کو ظاہر نہیں کرتے۔ حدیث میں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جتنے ناظرین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا ابھی بھی موسم جاری ہے، اپنے اموال کی زکوٰۃ ایک ایک پیسے کا حساب کر کے صحیح معنوں میں نکالیں۔ پورے مال میں سے صرف 2.5% اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، اگر اتنے حصے کو نکال کر ہم اپنے اطراف کے لوگوں کی مدد کریں گے، خاص کر جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کی مدد کریں گے، تو اس طرح کے حالات سے بچایا جا سکتا ہے۔ ورنہ آپ سوچ کر دیکھیے کہ کس طرح ایک باپ کی طرف سے اپنے 3 بچیوں کا، اپنے لخت جگر کا قتل کیا جانا کتنا بڑا سانحہ اور کتنی بڑی ٹریجڈی ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا کرے اور اپنے اموال کا صحیح زکوٰۃ نکال کے اپنے اطراف کے لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔